ارشاد فرمایا میری اعلان اس لیے ارشاد فرمایا دن میں تو ہر ایک کو نظر آتا ہے، رات میں کسی کسی کو نظر آتا ہے، اور رات میں جو دیکھ پائے وہ سر کی آنکھوں سے نہیں، وہ دل کی آنکھوں سے دیکھا کرتے ہیں۔ لہذا مصطفیٰ کا معراج وہ سمجھے گا جس کے دل کی آنکھوں کو رب نے نور عطا فرمایا۔ باقی مرضی ہے، آپ سر سید ہوتے رہیں تو ہوتے رہیں، نہیں سمجھ آئی تو نہیں سمجھ آئی۔ ارشاد فرمایا انہ هو السمیع البصیر، انہ هو السمیع البصیر۔ کیا معنی ہے اس کا؟ انہ بے شک وہ، ہوا کا معنی کیا ہے؟ پھر وہ، بے شک وہ اور وہ، کتنے وہ ہو گئے؟ دو۔ انہ ہوا السمیع البصیر، بے شک وہ السمیع البصیر، یہی تو اشارہ ہے، اشارہ کر دیا، کیونکہ محبت میں بہترین جو اظہار بیان ہوتا ہے نا وہ اشارہ ہوا کرتا ہے۔ محبت میں اہل محبت سے گزارش کر رہا ہوں، کوئی مانے نہ مانے، اہل محبت سے گزارش کر رہا ہوں کہ محبت میں بہترین اظہار اشارہ ہوتا ہے اور بہترین بیان خاموشی ہوا کرتی ہے۔ کیا بات! تو یہ سفر محبت ہے نا، انہو ہوا السمیع البصیر۔ تو اس سے مراد یہ ہے، یہ جملہ حاصل ہے آج کی مجلس کا، انہو ہوا السمیع البصیر، کہ معراج کے راز سمجھنے والوں، معراج کی وجوہات کو سمجھنے والوں، معراج کے اثرات کو سمجھنے والوں، معراج کے نگاہت کو سمجھنے والوں، اس میں صرف اتنا ہی اشارہ ہے کہ بے شک سمیع بھی وہ ہے، بصیر بھی وہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ مجھے یہ بتائیے کہ سمیع کا فاعل کون ہے یہاں؟ کہ وہ کون ہے جو سمیع ہے، وہ کون ہے جو بصیر ہے، کون ہے فاعل؟ السمیع کا فاعل اللہ بھی ہے، محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ پیچھے دو بار وہ آیا ہے، وہ بھی السمیع، یہ بھی السمیع، وہ بھی البصیر، یہ بھی البصیر۔ معراج اتنا ہے جب رب بولتا ہے محمد سنتے ہیں، جب محمد سنتے ہیں رب کلام کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ السمیع جب وہ سنتا ہے، یہ سنانے والا ہوتا ہے، جب وہ سننے والا ہوتا ہے، یہ سنانے والا ہوتا ہے۔ البصیر سے مراد یہ ہے جب مصطفیٰ کا چہرہ سامنے ہوتا ہے، بصیر کا فاعل رب ہے، وہ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ رہا ہے، اور جب مصطفیٰ فاعل ہے سامنے چہرہ تیرے رب کا ہوتا ہے، مصطفیٰ تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ وہ بھی سمیع یہ بھی۔ وہ آیت پڑھی پتہ نہیں شاہ صاحب نے پڑھی تھی یا کس نے، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا۔ ارشاد تو میں صبر کیجئے، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ اللہ، فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، یہ سورۃ النجم سے پہلی جو سورۃ طور ہے آخری اس کی آیات ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا۔ معراج کا سفر شروع کرنے سے پہلے سورہ طور کی آخری آیت میں یہ بتا کر فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا معراج کا مقصد واضح کر دیا کہ میرے مصطفیٰ اس وقت چہرہ تیرا ہے، نگاہیں تیرے رب کی ہے۔ جب تو انتہا پہ پہنچے گا چہرہ رب کا ہوگا، نگاہیں محمد کی۔ سبحان اللہ، واہ جی۔ یہی معراج کا مقصد ہے۔ جبریل کو دیکھنا تھا تو پھر اتنا بڑا جلسہ کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، ہمیں تو یہی سمجھ آیا۔ پھر آقا وہاں تشریف لے گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہاں داخل ہونا چاہتے ہیں، میں بالکل کلام کے اختتام پہ ہوں، ہم وہاں داخل ہونا چاہتے ہیں جہاں اللہ نے جبریل کو بھی داخل نہیں ہونے دیا۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارے علم کا، ہماری تحقیق کا، ہمارے شعور کا، ہمارے ادراک کا، ہماری تفسیر کا، ہماری شرح حدیث کا، کہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ قاب قوسین کیا ہوتا ہے، ہم پوچھنا چاہتے ہیں او ادنا کیا ہوتا ہے، ہم پوچھنا چاہتے ہیں فاوہا الی عبدہ ما اوہا سے مراد کیا ہے۔ میرے رب نے اشارہ کر کے یہاں بتا دیا جو رب نے کہنا
قوسین کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا چلوں، یہ دو کمانوں کے برابر وہ قریب ہوئے. یہ کمان کیا ہوتی ہے؟ یوں ہوتی ہے؟ ہوتی. آج کل تو کرونا ہے نا، کرونا نہ ہو تو ہم ملنے کے لیے یوں بازو پھیلاتے ہیں نا، جو پیچھے آ رہا ہے، اور وہ بھی یوں بازو پھیلاتا ہے. تو جب دونوں بازو مل جاتے ہیں، دونوں بازو مل جاتے ہیں، اور جب دونوں بازو مل جائیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دونوں ایک ہو گئے. وہ دو ہیں، وہ دو ہیں، وہ بلا تشبیہ و تمثیل. جب قوسین مل جائیں تو وہ رہتے دو ہیں، لیکن اس میں دوئی اور غیریت کو رب ختم کر دیتا. وہ ہیں دو ہی لیکن ختم کر دیا. درمیان میں دوئی کو ختم کر دیا، غیریت کو ختم کر دیا. اہل محبت، اہل وصال، وصل ہو گیا نا، وصل ہو گیا. جب وصال ہو جائے نا تو وہ دو ہی رہتے ہیں، بلا تشبیہ و بلا تمثیل. غیریت ختم ہو جاتی ہے، دوئی ختم ہو جاتی ہے. کعبہ قوسین کو ملا کے زمانے کو بتایا، آج کے بعد تیرے رب میں اور محمد میں فرق اتنا رہ گیا جتنا معبود و رب میں فرق رہتا ہے. باقی سارے فرق ختم ہو گئے، باقی سارے فرق ختم ہو گئے. تو کسی کی قربت کو بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ کہا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ دونوں ایک ہو گئے. یہ قربت ہوتی ہے. اب حضرات علماء کرام کو تو کعبہ قوسین کی سمجھ نہیں آئی، لیکن اللہ نے معراج کو حسین پہ تو روکا ہی نہیں. وہ کہتا او ادنا. ایک ایک قدم آگے اٹھاتے جائیے نا، ایک ایک قدم اٹھاتے جائیے. یہاں کعبہ قوسین کی آج تک تفسیر نہیں ہو سکی. اس سے مراد کیا ہے؟ میرے رب نے کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اے حجت الاسلام یاد رکھو، میں نے تجھے تھوڑا سا علم دیا ہے، تو کوشش کر کے کنا فتح اللہ کو سمجھ سکتا ہے. کعبہ قوسین او ادنا کو یا ابو بکر نے سمجھا ہے یا مرتضی نے سمجھا. بے شک. اب رہی بات کہ وہاں ہوا کیا ہے، فاوحا الی عبدہ ما اوحا. اس آیت نے سب کچھ بتا دیا. جو بھی ہوا ہے وہ تیرے لیے نہیں ہوا، وہ مصطفیٰ کے دل کو سکون دینے کے لیے ہوا. معراج کی رات آقا کون سا حکم لے کر آئے؟ نماز. آپ کو لگتا ہوگا کہ معراج اس لیے ہوا ہے کہ آقا نماز لے آئے. کعبہ تو یہاں تبدیل ہوا، روزہ تو یہاں فرض ہوا، زکوٰۃ تو یہاں فرض ہوئی، حج تو یہاں فرض ہوا. شریعت کا کوئی ایسا اور تو حکم نہیں ہے جو لینے کے لیے مصطفیٰ کو سر عرش اولا جانا پڑا ہو. احکام تو یہاں بھی آتے ہیں. آج کی رات محبوب کو سیر کروانی ہے. تو سیر انسان اپنی جاگیر میں کرتا ہے، سیر انسان اپنی سلطنت میں کرتا ہے. آج بتانا یہ مقصود تھا. میرے پیغمبر، میرے محبوب رسول، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کہیں یہ خیال نہ دامنگیر ہو جائے کہ مکہ بھی میری جاگیر ہے یا نہیں ہے، طائف بھی میری جاگیر ہے یا نہیں ہے، حجاز بھی میری جاگیر ہے یا نہیں ہے، مدینہ بھی میری جاگیر ہے یا نہیں ہے، عراق بھی میری جاگیر ہے یا نہیں ہے، شام و مصر بھی میری جاگیر ہے یا نہیں ہے. آج آجا، جبریل لے کر آئے گا، میں تجھے بتاؤں گا تخت الثری بھی تیری جاگیر ہے، سر عرش اولا بھی تیری جاگیر ہے. اللہ اللہ. مختصر اتنا ہے. انی ارسلت الی الخلق کافہ کہ ارشاد فرمایا مجھے اللہ نے ہر اس چیز کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے جس کو اللہ نے خود تخلیق کیا. اب اگر زمانے میں کوئی ایسی چیز ہے جسے اللہ نے تخلیق نہیں کیا تو اس کے رسول میرے رسول نہیں. تو اگر اللہ نے تخلیق کیا، اللہ ہی صرف ہے، اس کے علاوہ باقی ہر چیز، زمین ہو، آسمان، وہ مکان ہو، وہ لا مکان، وہ کعبہ قوسین ہو، وہ او ادنا ہو، وہ دنا ہو، وہ فتح اللہ ہو، وہ جبریل ہو، وہ اسرائیل ہو، ہر چیز کو تخلیق میرے رب نے کیا ہے. لہذا جسے اللہ نے تخلیق کیا ہے وہ بندگی میں خدا کی اور رسالت میں محمد رسول اللہ. لہذا ہر چیز میرے رسول کی امتی. اب میں آپ سے کرنے والا جبریل بھی امتی، اسرائیل بھی امتی، اسرافیل بھی امتی. اگر اللہ نے تخلیق نہیں کیا تو پھر نہیں.
اگر اللہ نے تخلیق کیا تو وہ بھی امتی، جنت بھی، دوزخ بھی، حوریں بھی، غلمان بھی، جو کچھ ہے جسے اللہ نے تخلیق کیا وہ ہر چیز رسول کا امتی بن کے آئی ہے. لہذا امتی کو دیکھنا یہ رسول کا معراج نہیں ہوتا، یہ امتی کا معراج ہوتا. اللہ یہ امتی کا معراج ہے، یہ رسول کا معراج نہیں ہے. تو میرے آقا وہاں پہنچے، میرے آقا وہاں پہنچے. آخری جملہ ہے اور پھر میں وہاں پہنچ جاؤں گا. میرے آقا وہاں پہنچے جہاں میرے مصطفیٰ سے اوپر صرف مصطفیٰ کا خدا ہے. اللہ وہاں اب پہنچیے. آپ تو اس براق کی گرد راہ کو اپنے لیے شفاعت کا ذریعہ سمجھیے. جس پہ سوار ہو کے مصطفیٰ وہاں تشریف لے گئے تو معراج نے سارے مسئلے حل کر دیے. نور بشر معراج نے حل کر دیا، حیات نبی معراج نے حل کر دیا. یہ پورے عرص کے اشتہار لگے نا، پوسٹر، سوشل میڈیا، اعلانات. عتیق شاہ صاحب کو مہینہ ہو گیا، فہیم شاہ صاحب کو اعلان ہوئے. جب میرے مصطفیٰ نے مسجد اقصیٰ جانا تھا، ابراہیم کو کس نے بتایا تھا کہ آج اقصیٰ میں محمد آنے والے ہیں؟ اللہ کس نے بتایا تھا ابراہیم؟ کس نے بتایا تھا موسیٰ کو؟ کس نے بتایا تھا عیسیٰ کو؟ میرے آقا بعد میں گئے. کوئی پوسٹر اشتہار نہیں، کم از کم اس وقت سوشل میڈیا تو نہیں تھا، فیس بک تو نہیں تھا، ٹویٹر تو نہیں تھا، کہیں اعلان نہیں ہوا. اب میرے آقا کے آنے سے پہلے سارے انبیاء نے وہاں پہنچ کر تجھے 1400 سال پہلے یہ سبق دیا ہے، اگر قبر میں ابراہیم سے لے کر عیسیٰ تک سارے زندہ ہیں تو اللہ نے گنبد خضرا میں محمد رسول اللہ کو بھی زندہ کیا تھا. سبحان اللہ 50 نمازیں لے کر آئے تھے، رہ گئی 5. کس کی سفارش سے؟ موسیٰ کی. موسیٰ کی سفارش اتنی تگڑی ہے، موسیٰ کی شفاعت اتنی تگڑی ہے کہ 50 نمازوں سے 5 رہ گئی. کوئی بات نہیں، بس وہ 5 پڑھ کے دیکھیے، پھر مصطفیٰ تیری بھی شفاعت فرمائے. سبحان اللہ سارے مسئلے حل ہو گئے. بشر ہے، نور ہے. بشر ہے تو جموں میں کیسے پہنچے؟ اقصیٰ میں. اقصیٰ سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، پھر وہ جہاں جبریل نے کہا اس سے آگے نور نہیں جاتا. آج جبریل کو بھی تو سبق دینا تھا. بشر کہنے والوں، اگر بشر ہوتے تو اقصیٰ پہ ٹھہر جاتے، فقط نور ہوتے سدرا پہ ٹھہر جاتے. سدرا سے گزر کے بتایا جو نور ہوتا ہے وہ سدرا پہ ٹھہرتا ہے، جو محمد ہوتا ہے وہ سدرا سے گزر جاتا ہے. اللہ اللہ ہمارا علم بہت پرواز کر لے نا، اگر کر لے تو سدرا تک پہنچے، اس سے آگے. لہذا وہ نہ چھیڑیے تو سفر محبت ہے. ہر ایک کی محبت سمجھنا آپ کے بس کی بات نہیں، ہر ایک کی محبت میں الجھنا آپ کے بس کی بات نہیں. جتنی سمجھ آ گئی، جتنا اللہ نے سمجھانا تھا وہ سمجھا دیا ہے، جتنا نہیں سمجھانا تھا وہ فقط اس لیے ہے ابھی حشر بپا ہونا ہے. اللہ آج ہم سمجھ بیٹھے کہ دنیا سب کچھ ہے، موت نے بھی آنا ہے، حشر بپا ہونا ہے، مرنا ہے، پھر قیامت والے دن قبر سے اٹھایا جانا ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پھر تیرے ایمان پہ گواہ بنا کے محمد رسول اللہ تشریف لائیں گے، گواہی دیں گے قیامت والے دن. میرے رسول گواہی دیں گے ایمان والا کون تھا. اللہ آج دنیا کے ایمان کا فیصلہ کرنے والوں، قیامت والے دن میرا رب گواہی دلوائے گا میرے رسول سے کہ ایمان والا کون ہے. جب ساری امتوں کی گواہی ہو جائے گی، پھر حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر ایک کے ایمان کی گواہی میرے رسول عطا فرمائیں گے. پھر تجھے پتا چلے گا کہ قاب قوسین او ادنیٰ سے آگے بڑھ کر کیا ہوا ہے. جب میرا رب اعلان فرمائے گا مصطفیٰ آگے بڑھو، آج بروز محشر میرے وجود کی گواہی بھی ان کے سامنے پہ. اللہ کسی کو تو گواہ بنانا تھا، اور شہادت سال کی آنکھوں سے ہوتی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے. ہمیں معراج النبی کے اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. جہاں محبت ہوتی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو اللہ سے محبت ہو جائے تو اعلان فرمایا فاتبعونی،
میری اتباع کرو. آپ کی اتباع کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر تم اللہ کے محب نہیں رہو گے، اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ تم اللہ کی محبوب ہو جاؤ گے. یحبہم و یحبونا، یہی فلسفہ قرآن نے بیان فرمایا. بڑے لوگ ہیں، یہ رات میں جو معراج ہوئی نا، یہ سفر محبت، کیونکہ اکثر رات میں کٹتے ہیں نا، اس لیے یہاں لیلن کا استعارہ یہ محبت پہ ہے، محبت پہ ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون. بڑے لوگ ہیں، بے شمار ہیں، جو رات کی تنہائی میں اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں. وہ بہت تھوڑے ہیں جو خود نہیں اٹھتے، وہ جبریل کو بھیج کے اٹھا کر اپنی بارگاہ میں حاضر کرتا. بے شک بہت سارے لوگ تتجافا عمن هو قانت آناء الليل، لیکن بہت کم لوگ ہیں جنہیں جبریل بھیجا جاتا ہے. جاؤ انہیں اٹھاؤ، انہیں جگاؤ، انہیں بتاؤ تم سارے اللہ سے مانگنا چاہتے ہو، اللہ ہر ایک کو دینے والا ہے، لیکن آج فلاں اگر اٹھ کر مجھ سے مانگے تو رب تو اسے دینے ہی آیا ہے. لہذا وہ بن جاؤ جو اللہ کے محبوب ہوتے، پھر اللہ بھی راضی، اللہ کے رسول بھی راضی، اللہ کے رسول کے محبوب بھی راضی، اللہ کے رسول کے صحاب بھی راضی، اور جہاں بیٹھے ہو یہ بھی آپ سے راضی. جو بھی گفتگو ہوئی اللہ اس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب میں گزارش کروں گا اللہ کی بارگاہ میں